السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے پروگرام رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے نور علی نور، شان مصطفیٰ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کیا شان ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی جو شان ہے وہ مصطفیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس عنوان پر بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہر دل عزیز معزز حافظ عالم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان خوبرو نعت خواں مدحت رسول پیش کریں گے انشاءاللہ جناب شیخ احمد قادری صاحب۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کو پیش کر رہے ہیں ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد، اور تعاون کر رہے ہیں انکورا ہاسپٹلز اور پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد۔ ناظرین، ہر دن آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کل والا سوال آپ کے پاس آیا تھا جس کا جواب آپ نے ضرور بھیج دیا ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس میں آپ ضرور شامل ہوں، اپنے صحیح جوابات روانہ کریں، اور اس میں جو بھی انعام یافتہ ہوگا انہیں ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے گولڈ کوائن دیا جائے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں۔ جی جیسے آپ لوگ محترم، اللہ کا احسان ہے، دعا ہے الحمدللہ۔ جی میرا سوال ہے تو میرے مرحوم والدہ کے تعلق سے ہے۔ میرے والدہ کا انتقال ہو کے 5 سال ہو گئے ہیں، جی اور وہ بڑی نیک ہے تو عبادت گزار ہے، تو خواتین تھی وہ، جی اور ان کے تو 20 دن کی نماز، بیماری کے ایام میں 20 دن کی نماز ہے تو ان کی چھوٹ گئی تھی، جی کوئی سال میں نہیں تھی کہ کچھ کر سکے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اولاد کا کیا فرض ہے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، بس اور رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ کال آگے ہے اور جواب بھی انشاءاللہ دیا جائے گا، لیکن پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے میں درخواست کروں گا جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ یا نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان، تجھ پہ 100 جان سے قربان، مدینے والے، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے، اب نہ رکھ بے سر و سامان، مدینے والے، پھر تمنا زیارت
پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤ تو کہاں جاؤں میں، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان، مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے، ہے تیری ملک قلم دان، مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے، بے دم سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے، بے دم یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً بہت ہی متبرک اور بہت ہی اہمیت والا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکت کے سلسلے میں یہ محفل سجی ہے۔ اس میں درود نہ پڑھا جائے بڑی بدبختی ہوگی۔ میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ درود پڑھتے ہوئے یہ پروگرام دیکھیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے، معلومات فراہم کرنے کے لیے مفتی محترم سے میں ملتمس ہوں کہ تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں سے مالا مال ہوں، وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بننے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یوں تو یہ اعلان ہے کہ ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، انبیاء میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تمام نبی ہیں، تمام جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا وہ رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا وہ نبی ہیں۔ نبی ہونے میں برابر ہیں، رسول ہونے میں برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام
مخلوق تک پہنچانے میں برابر ہیں، لیکن عزیزان محترم جہاں نبوت اور رسالت کے منصب کے اعتبار سے سب برابر ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت، مقام، رتبہ عطا فرمایا ہے، مقام و مرتبے میں بلندی عطا فرمائی ہے، فضیلتیں عطا فرمائی ہے، جس کا خود تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسولوں کی جماعت ہے جن کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسول ہیں لیکن بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا، یہ فضیلت عطا فرمائی دیگر رسولوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا ہے، بغیر کسی درمیان میں فرشتے کو رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض رسول ایسے ہیں جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ کتنے درجات بلند فرمایا اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور وہ کون سے رسول ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا محدود، بے حد و بے حساب درجات کو بلند کیا ہے، ان کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تمام مفسرین باتفاق آراء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد رسول کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ وہ ذات جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد و بے حساب درجات کو بلند فرمایا ہو، اور وہ ذات جن کے درجوں کا کوئی اندازہ نہ کر سکے، جن کے درجوں کا کوئی حساب نہ لگا سکے، جن کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہ لگا سکے، وہ ذات کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات میں ایسی ہستی جن کی عظمتوں کا، جن کے مقامات کا، جن کے درجوں کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ عزیزان محترم، زمانہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہے، آپ کی ثنا جاری ہے، آپ کی مدحت جاری ہے، آپ کی شان کو ہر نبی نے بیان کیا ہے، ہر نبی سے میثاق لیا گیا ہے۔ کون سے نبی ہیں آپ کے علاوہ جن کی نبوت کا وعدہ نبیوں سے لیا گیا کہ اگر میرے رسول، میرے نبی تمہارے زمانے میں آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا سب سے آخر میں ہے، لیکن تمام انبیاء کی ارواح سے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں اپنے نبی کو بھیجوں گا تو ضرور تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرو گے۔ عزیزان محترم، یہ وہ رسول ہیں جن سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں، تو آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد، کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب کہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، آدم کے مٹی کے پتلے میں ابھی روح بھی ڈالی نہیں گئی تھی، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کا مجسمہ بن رہا تھا، اس سے پہلے سے میں نبی ہوں۔ تو عزیزان محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی نہایت غیر معمولی ہے کہ ابھی کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی، تب سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور عالم ارواح میں سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کا میثاق لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیگر انبیاء کو بھیجا تو کسی کو کسی قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی صوبے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو کوئی کسی علاقے کے ساتھ محدود ہے، وقت کے ساتھ محدود، علاقے کے ساتھ محدود، جگہ کے ساتھ محدود، قبیلے کے ساتھ محدود، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبوت عطا فرمائی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کیا کوئی زمانہ، کوئی پیریڈ خاص ہے؟ کیا 100 سال کے لیے بھیجا گیا؟ کیا 50 سال کے لیے بھیجا گیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا،
اور سارے عالمین کے لیے بھیجا گیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کریے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنانے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن اپنے حبیب کے بارے میں بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میرے مصطفیٰ میں تم کو زمین کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں تم کو آسمان کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کسی خاص مخلوق کے لیے بھیج رہا ہوں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیج رہے ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، کیا لطیف بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ وہیں اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے اے میرے حبیب، جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تمہاری رحمت ہے، جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تمہاری رسالت ہے۔ اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کائنات میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ آج بات آپ سماعت کر رہے ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے فیض حاصل کرنے، مستفیض، مستفید، مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین۔ اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں مفتی محترم ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، اور نعتیں پیش فرما رہے ہیں جناب شیخ احمد قادری صاحب۔ ناظرین، ہر دن آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، آج بھی انشاءاللہ آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا جس کا جواب آپ نے روانہ کرنا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کثیر تعداد میں آپ اس پروگرام میں شامل ہوں، کوئی اس پروگرام میں، تاکہ اسلام کی ترقی ترویج میں یہ آگے بڑھے اور بچوں میں، عام لوگوں میں یہ معلومات اضافہ ہو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، پیش خدمت ہے۔ سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے روزہ کس ہجری میں فرض ہوا؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ تو ناظرین، امید ہے آپ نے سوال نوٹ کر لیا ہوگا، سوال کے جوابات کی آپ سے امید ہے۔ انشاءاللہ دوران پروگرام بھی ہم پھر دوبارہ آپ کو یہ سوال دکھائیں گے، اور انشاءاللہ پروگرام کے کسی سیگمنٹ میں کل والا جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا صحیح جواب کیا ہے بتایا جائے گا، اور صحیح جواب بھیجنے والوں میں جو خوش قسمت ہیں جس کا نام قرآن اندازی کے ذریعے نکلا ہے ان کا نام بھی یہاں ڈکلیئر کیا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس پہ کچھ بات کریں۔ اس سے پہلے کہ میں اور مزید گفتگو کے لیے مفتی صاحب کو دعوت دوں، ایک کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کون کہاں سے؟ جی توہران شیخ بول رہا ہوں میں۔ توہران صاحب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، جمعہ مبارک ہو صاحب آپ کو بھی بہت پوری ٹیم کو بہت مبارک ہو، آپ کو بھی ماشاءاللہ۔ بس ایک چھوٹی سی فرمائش تھی نعت پاک کی، جی ہو کرم سرکار آپ کا۔ جی کیا کہے آپ نے؟ ہو کرم سرکار آپ کا، یہ نعت پاک سننا چاہتے جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ناندیڑ سے توہران بھائی۔ انشاءاللہ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر قرآن کی جو دلالت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بھی مختلف القاب سے بڑے بہت انوکھے انداز سے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے قرآن میں، اس پر تھوڑا سا ریفلیکشنز ڈالیں اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، حضرت سے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، اذان میں دیکھیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ نماز میں دیکھیے اللہ کا جہاں ذکر ہے رسول کا وہاں ذکر موجود ہے، اور کائنات کی ہر شے میں
اللہ کا جہاں ذکر ہے رسول کا وہاں ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم تو مکمل الحمد سے لے کے والناس تک سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان اور عظمت اور رفعت میں نازل فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، کیا شان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا عظمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ وہ اس طرح بلند کر دیا ہے کلما ذکرت ذکرت معی، کہ جب جب میرا ذکر کیا جائے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس لیے دیکھیے کوئی جگہ اللہ کے رسول کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ جنت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، آسمانوں میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، ہر ستون پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ڈالی ڈالی پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، پتے پتے پر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تڑپتے ہوئے دعائیں کرتے رہے۔ آخر کار آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وسیلہ لیا اور فرمایا یا اللہ تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری خطا کو معاف فرما، میری بخشش اور مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا اے آدم تمہیں کیسے پتہ کہ وہ میرے رسول اور میرے محبوب ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ میں روح کو ڈالا گیا، میں نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھا تو مجھے تمام ستونوں پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا وہیں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، ستونوں پر اسی طرح لکھا ہوا ہے، فرشتوں کی جبینوں پر اسی طرح لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں کی ڈالیوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، پتوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، ہر سو جلوہ ہی جلوہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یا اللہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس کے نام کو تو نے اس قدر اپنے ساتھ رکھا ہے، جس کے نام کو تو نے اتنا ملا کر اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے کہ جہاں تیرا نام ہے وہاں ان کا نام ہے، وہ ضرور بضرور تیرا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر جو تیرا محبوب ہے مولا وہی ہے، اس کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہاری توبہ کیا، اگر قیامت تک کے آنے والی ساری مخلوق تمہاری ذریت کی بھی اگر تم اس نام کے وسیلے سے دعا کرو تو سب کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ایسا نام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں ان افلاق کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اس کائنات کو بنایا گیا ہے میرے حبیب آپ کے لیے، اس کو سجایا گیا ہے میرے حبیب آپ کے لیے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے حبیب سے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ ساری کائنات تمہارے لیے، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مولا میں نے یہ سب کچھ تیری خاطر چھوڑ دیا ہے، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مولا مجھے بس تیری رضا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے حبیب کے لیے اور حبیب کہتے ہیں میں نے سب کچھ چھوڑ دیا مولا تیری رضا کے لیے۔ پھر اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے مصطفیٰ ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ میرے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں، سب کا انداز، سب کا طریقہ، سب کی گفتگو، سب کا کلام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ سب نے عبادت کی، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا، پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، توحید کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن کی اور ظالم جابر لوگوں سے ٹکراتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں آباد کرتے رہے۔ یہ سب کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے کیا۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ کیوں کیا تو سب کا منشا، سب کا مقصد، سب کی غرض ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ جہاں سارے انبیاء اور سارے رسول یہی چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، یہی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے
वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे हबीब अनक़रीब हम आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत करीमा का शान नुज़ुल मैं मुख्तसर सा आपके सामने रखता हूँ ताकि आपका और मेरा सबका ईमान भी ताज़ा होगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का अंदाज़ा भी होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब बुराक पर सवार हैं और आँखों से आंसू रवां दवा हैं। हज़रत जिब्रील से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्रील मेरे महबूब से पूछो तो सही कि रोने का सबब क्या है। अल्लाह जानता है कि रोने का सबब क्या है। ये अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन से फरमा रहा है, ऐ जिब्रील मेरे महबूब से पूछो रोने की वजह क्या है। जबकि अल्लाह को मालूम है कि हबीब के रोने की वजह क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि जिब्रील को भी मालूम हो और पूरी दुनिया पूरी कायनात को मालूम हो कि रोने का सबब और रोने की वजह क्या है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ऐ जिब्रील मुझे मेरी उम्मत की याद आती है कि जब वो पुल सिरात पर से गुजरेंगे उनमें गुनाहगार भी होंगे, ख़ताकार भी होंगे, सियाकार भी होंगे। ये रास्ता कैसे पार करेंगे, मुझे मेरी उम्मत की याद रुला रही है। आज तो अल्लाह तबारक व तआला निहायत एज़ाज़ के साथ, तकरीम के साथ, एहतराम के साथ मिरात की सैर पे मुझे ले जा रहा है। मेरी उम्मत का क्या होगा, उनका ख़याल और उनकी फ़िक्र मुझे रुला रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा अता फ़रमाई अपने हबीब को और फरमाया, ए मेरे मुस्तफ़ा अनक़रीब आपको अल्लाह ताला इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। साहिब मदारिक रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर नसफ़ी में हदीस शरीफ नक़ल करते हैं। आप फरमाते हैं इस आयत के तहत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही ला अर्ज़ा औ वल्लाही लन अर्ज़ा व वाहिद मिन उम्मती फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं रहूँगा, राज़ी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहे, जब तक कि सारे उम्मती जिन्होंने इस्लाम का कलिमा पढ़ा है, ईमान का कलिमा पढ़ा है, उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ना डाल दिया जाए, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला अपने हबीब की रज़ा चाहता है और हबीब ये चाहते हैं कि सारी उम्मत जन्नत में जाए। तो नतीजा यही होगा, जब अल्लाह रज़ा चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के वसीले से और हबीब की शफ़ाअत से ज़रूर ब तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो ईमान वाली है, इस्लाम वाली है, अल्लाह ताला ज़रूर जन्नत में दाखिला अता फ़रमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शान है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि खुदा आपकी रज़ा चाहता है। अल्लाह ताला अल्लाह के प्यारे हबीब का मकाम व मर्तबा समझने और उम्मत तक उस मकाम को पहुँचाने और आपसे सच्ची पक्की महब्बत करने और आपकी इताअत और इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, बात हो रही थी शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो परवरदिगार ने क्या क्या अलक़ाब से, कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सिर, कभी ताहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। इस बात की दलालत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खुदा बन गया। अल्लाह सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा अमल है अल्लाह का, वो दुरूद पाक पढ़ना है। और ये दलालत इस बात की ज़मानत है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके रसूल दुरूद भेजते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप तमाम से भी दरख्वास्त की गई है, हुक्म दिया गया है कि दुरूद पढ़ा जाए। मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, आप भी दुरूद पढ़ें और दरख्वास्त करते हैं जनाब शेख अहमद साहब से कि नात पाक पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ भी
ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین آئیے اپنے کالر کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پہ موجود ہے، نہ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محترم کون کہاں سے؟ میں محمود سمیع الدین نواب صاحب کوٹا حیدرآباد سے بات کر سمیع الدین صاحب نواب صاحب کوٹا حیدرآباد سے۔ جناب علی فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ رہا ہوں صاحب، آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بہنیں کتنے تھے، ذرا وہ معلوم کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بہن جی اچھا، اس کے بارے میں ذرا معلوم کرنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا نواب صاحب کوٹا حیدرآباد سے۔
دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. آگے بڑھتے ہیں اور جو بات ہے انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اور پہلا سوال جو آیا تھا جاوید انور صاحب کا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا, 5 سال گزر گئے ہیں اور کچھ ان کی نمازیں ان کی رہ گئی تھی علالت کی وجہ سے, اب اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت محترم سے درخواست ہے اس کا جواب عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور جاوید صاحب نے کہا کہ والدہ کی 20 دن کی نماز چھوٹ گئی تھی, اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر والدہ نے وصیت کی ہے تو والدہ کی جائیداد میں سے 1/3 میں وصیت ان کے روزوں کے فدیے کے طور پر اس کو نکالا جائے گا. ایک روزے کا ایک نمازوں کا فدیہ, ہر دن 6 نمازیں ہیں, 5 نمازیں تو فرائض ہے, 6ویں وتر ہے, اس کو بھی شامل کر لیجئے. 6 نمازیں, ہر نماز کے اعتبار سے ایک فدیہ صدقۃ الفطر کا اس کی مقدار میں آپ کو دینا ہوگا. اگر وصیت والدہ نے نہیں کی ہے تو اب اولاد کے اوپر کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن چونکہ اولاد ہے اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہر اولاد کی ذمہ داری ہے. ماں کے معاملات کی طرف توجہ کرنا, ماں کی مغفرت ہو, بخشش ہو, ماں کے درجات کی بلندی ہو. وہ کون سا بد نصیب بیٹا ہوگا جو اس جانب توجہ نہیں کرے گا؟ تمام لوگ اس جانب توجہ کریں گے. تو جو نمازیں رہ گئی ہیں ہر نماز کے اعتبار سے ایک صدقۃ الفطر کی مقدار میں آپ فدیہ ادا کریں, نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ایک صدقۃ الفطر کا فدیہ کا مطلب جیسے گیہوں وغیرہ اگر دے رہے ہیں تو جامع نظامیہ کے فتوے کے اعتبار سے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت یا آٹا وغیرہ کچھ بھی دیں گے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا, فدیہ ادا ہو جائے گا. تو ہر ایک نماز کے لیے ایک فدیہ. تو روزانہ 20 دن کی نمازیں ہیں تو ہر دن کے اعتبار سے 6 نمازوں کو کاؤنٹ کریے, 5 فرائض اور ایک وتر, 6 نمازوں کے 6 فدیے آپ کسی ایک آدمی کو دیں یا مختلف غریب تنگ دست حضرات کو دیں, الگ الگ اوقات میں دیں, بالکل دے سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں پورے 20 دن کا ادا کر دینا ضروری نہیں ہے, آپ اپنی استطاعت کے اعتبار سے, سہولت کے اعتبار سے اس کو ادا کر سکتے ہیں. محمد سمیع الدین صاحب نے نواب صاحب کنٹا سے سوال کیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں کتنی تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سگے بھائی یا سگے بہن نہیں تھے, آپ در یتیم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی اولاد, ایک ہی ذات مبارکہ آپ کی تھی. البتہ رضاعی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رضاعی بہن ہیں. سگی کوئی بہن, سگے کوئی بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں. کرتے ہیں جو سوال آئے ہیں انشاءاللہ ان کے جواب تو ہو گئے ہیں. اور ایک نعت کی فرمائش یہ آئی تھی کہ مجھے بہرحال یاد نہیں, کچھ لکھا ہوں میں, انشاءاللہ پھر اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ کیا ہے. انشاءاللہ اس فرمائش کو بھی پورا کیا جائے گا, آپ کے سوالات کو بھی انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. اور جو موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی کوشش کی جائے گی کہ انصاف کیا جائے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے, آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب, اس امید کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.